لیکن کسی بھی بد عقیدہ کی پگڑی باندھنے کو امامہ شریف باندھنا نہیں کہا جائے گا. اسی طرح سے دعوت اسلامی نے اپنی جماعت کی نشانی کے طور پر ہرا ہی رنگ استعمال کیا ہے، اور اس پر میں نے تفصیل لکھا ہے سنی آواز میں. آپ یہ اہل علم اس تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں. یہ تمہیدی کلمات تھے. تو میرے بعد حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العلی تشریف لائے، خطاب فرمایا، اور یہیں سے انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا کہ ابھی میرا نام لیا. ابھی سید محمد حسینی نے جو باتیں کہی ہیں ان کے بارے میں ان سے آگے بڑھ کر اور مزید باتیں بتا رہا ہوں. تو حضرت نے اپنی تفصیل بتائی. یہ تمہیدی اس کے بعد ان کا کام تھا. اگر یہ سنجیدہ ہوتے، مفتی عبدالحلیم صاحب جبکہ ناگپور میں رہتے ہیں اور الیاس قادری صاحب براہ راست میری تقریر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ سن رہے تھے، اگر وہ سنجیدہ ہوتے، ماحول سنجیدگی پر لایا گیا تھا، تو سنجیدہ ماحول کے درمیان گفتگو ہوتی، بہت سارے نزاعی معاملات ختم ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں کیا اور معاملہ آگے بڑھا. یہاں تک کہ حیرت ہوتی ہے مجھ کو اور حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العلی کو کافر ہونے کا جو ہے نا انٹرنیٹ پر جو ہے نا ایک پمفلٹ ڈال دیا. سید محمد حسینی اور تاج الشریعہ کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے، امامے کی توہین کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امامے کی توہین کرنے والا کافر ہے. لہذا سید محمد حسینی نے امامے کی توہین کیا، وہ کافر ہوا، اور تاج الشریعہ نے سن کر اور دیگر علماء جو موجود تھے انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد اس پر ان کا رد عمل نہیں ہوا، لہذا وہ سب کافر ہو گئے. معاذ اللہ. معاملہ اور آگے بڑھایا. ابھی بھی میں بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں، بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا. میں چاہتا ہوں یہ نزاعی معاملات ختم ہو جائیں اور آپس میں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں، اور گفتگو کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جائیں. ہمارا سب سے بڑا اعتراض، میرا سب سے بڑا اعتراض، یہ علماء کرام شریعت کے محافظ ہیں، جانتے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں انہیں سے مسئلہ پوچھتا ہوں، مفتی شعبان علی صاحب سے، مفتی شعبان علی صاحب نعیمی سے. میں اس مسئلہ پوچھ رہا ہوں، مفتی شعبان علی صاحب، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اردو کا کوئی لفظ ہو یا کسی زبان کا لفظ ہو، اس کے چند معنی آتے ہیں، اور ان معنوں میں مترادف الفاظ ہیں. ان الفاظ میں ایک لفظ یا چند الفاظ تحقیر کی طرف دلالت کرتے ہیں. اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ، یہ حکم شرع میں اور اس وقت مستفتی ہوں، ایک عالم دین کی بارگاہ میں استفتاء طلب کر رہا ہوں. عالم دین کا حکم شرع ہے، اب وہ حکم شرع بیان کرے. کیا بات ہے حضرت بابا. کوئی بھی تحقیری لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں استعمال کرنا صریحاً کفر ہے. پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں. ہلو وہ الفاظ کہ جو تحقیر کی طرف جاتے ہیں اور تحقیری معنی رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ان کا استعمال صریحاً کفر ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر وہ بیعت والا ہے تو بیعت سے وہ خارج ہو گیا. تحقیر کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لفظ کہ جس میں عزت کے معنی نہ ہو بلکہ غیر عزت کے معنی ہو. تحقیر کسے کہتے ہیں؟ عزت کا لفظ اس میں نہ ہو، تعظیم کا لفظ اس میں نہ ہو، بلکہ ذلت کا لفظ ہو.
ایسے لفظ سرکار کی بارگاہ میں قطعی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ ماشاء اللہ، یہ لے لیے۔ دیکھیے یہ تو آپ نے مسئلہ سنا، بتائیے عالم دین کا حکم شرع بیان کرنا یہ حکم شرع ہے۔ اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی شعبان صاحب قبلہ، اردو کا ایک لفظ ہے میٹھا، اردو کا ایک لفظ حضرت میٹھا۔ میٹھا اگر انسان کو فیروز و لغات میں لکھا ہوا ہے، چند معنی لکھے ہیں، اور اس میں لکھا ہے مرد کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا دھوکے کے معنی میں آتا ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے، ذرا میٹھا آدمی ہے بچ کر رہنا۔ کیا بات ہے؟ اور دوسرا معنی حضرت لکھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جی جی جی۔ اب دوسرا معنی لکھا، ایک تو معنی ہوا دھوکے باز اور میٹھا ٹھک کہتے ہی ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جو آدمی مرد اس کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز زنانہ آمیز ہے، جس کو زنخواہ کہتے ہیں، اس کو زنخواہ لکھا ہے۔ بتائیے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لفظ برداشت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ نہیں نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات کرام۔ بتائیے نبی کی بارگاہ میں، نبی کے بارگاہ میں میرے سرکار کو انہوں نے کتنا میٹھا 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 کہے گا۔ ارے میرا تو یہ کہنا ہے میرے سرکار پاک ہیں اور یہ خود میٹھے ہیں، مفتی عبدالحلیم صاحب میٹھے ہیں، الیاس قادری میٹھے ہیں، بمبئی کے دعوت اسلامی میٹھے ہیں، اور پورے ہندوستان کی دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ گداروں پر، مکاروں پر، مکاروں پر حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دعوت اسلامی مرد آباد، دعوت اسلامی مرد آباد، دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت شاطی مرد آباد۔ میں اپنی نبی کی بارگاہ میں، یہ علماء اپنی نبی کی بارگاہ میں لفظ میٹھا، ارے مر جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، مگر میرے سرکار کی بارگاہ میں لفظ میٹھا استعمال کرنے والے کو گوارا نہیں کریں۔ حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو یہ صرف ایک جملے کا اختلاف تھا، میں نے یہی چاہا حضرت آپ بیٹھیے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ مسئلے کو عوام میں نہیں لے جائیں، لیکن مانا نہیں انہوں نے، الٹا ہم ہی کو کافر بنا ڈال دیا انٹرنیٹ پر۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، دعوت اسلامی سے بہت سارے مسائل، دعوت اسلامی کے دعوت غیر، اب تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں دعوت غیر اسلامی، دعوت الیاسی کہیے یا دعوت غیر اسلامی، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حضور سرکار کا پیغام اتار کے نام، اس میں کیا کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ان کو سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھیجتے ہیں ان پر، اور خوابوں کی تو وہ بھرمار ہے، خوابوں کی وہ بھرمار ہے، الیاذ باللہ،
اللہ بچائے، اللہ بچائے. میرے ہاتھ میں پروف کے طور پر مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی کتاب، شاید تمہارا ہی جنازہ نکالنے کے لیے کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے. اور مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب فرمانے لگے وہ تو خواب ہی تو ہیں، اور خواب پر کیا حکم شرع ہے بیان کر دیں. تو میں نے ان سے کہا جھوٹے خواب گڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جھوٹے خواب گڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے وہ پہلے بیان کریں. اور دوسرا، ٹھیک ہے ان کے اس میں بات لکھا ہے کہ اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا، ایک اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا. اگر تمہارا کوئی میٹھا بھائی، اگر تمہارا کوئی کسی میٹھے بھائی نے خواب دیکھا، اور ایک خواب ہے، حضرت صاحب کو ایک مرتبہ مقام ملا کہ خانہ کعبہ، چہار دیواری جو ہے خانہ کعبہ کے اندر حضرت صاحب تشریف لے گئے، ایک جگہ کونے میں عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں. تو اتنے میں سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ میں حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، اور سیدنا غوث پاک ہے اور اعلی حضرت ہے. اور غوث پاک سے خطاب کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیاس قادری کی جس کونے میں وہ بیٹھے تھے، الیاس قادری کی طرف آ کر وہ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے زمانے میں سب سے زیادہ مجھ کو چاہنے والا، اور وہ بیٹھا ہی ہے اور سرکار کو قیام کی حالت میں بتایا خبیث. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے مسلمانوں کا. یہ ایمان ہے کہ ہماری محفل میں کوئی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قیام اسی وقت فرض ہو جاتا ہے سب پر. اور وہ بیٹھے ہی رہا اور سرکار قیام کی حالت میں تعارف کرا رہے. یہ سب بھرا ہوا ہے، اس میں یہ بھرا ہوا ہے. اے دعوت اسلامی والو، مفتی عبدالحلیم صاحب سن لو اور ان کے کارندے سن لیں. الیاس قادری، الیاس اچھی طرح سے سن لے. یہ خواب، تم یہ کہتے ہو کہ خواب پر حکم لگاؤ، اب سن لو تمہارے اوپر ہم جو ایک مفتی شرع کے سامنے میں حکم لگا رہا ہوں. خواب گڑھنے والوں، اگر کسی نے بےہودہ خواب گڑھا، بےہودہ خواب بیان کیا، جس کے بارے میں خواب بیان کیا اس کا یہ کام تھا لاہور پڑے، توبہ کرے، اپنے برات کا اظہار کرے اور اعلان کرے میں اس سے بری ہوں، اور بجائے اس کے یہ چھاپ کر جو ہے نا عام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان سارے خوابوں سے خوش ہو اور اپنی ترویج کے لیے، اپنی اشاعت کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے سرکار کا پیغام اتار کے نام سے کتاب چھاپ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہو جائے. لہذا میرا یہ کہنا ہے یہ جماعت گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سید حسینی میاں اشرفی، سید حسینی میاں اشرفی، پاسبان ملت. محترم سامعین، اگر خواب ہے حضرت، مختلف خواب دیکھا جاتا ہے، خدا نخواستہ خلاف شریعت کوئی خواب کسی نے دیکھا بیان کر دیا، کیا واجب ہے اس کے اوپر؟ اپنی برات کا اظہار کرے گا اور اس کو ڈانٹے گا. ہلو، آپ بیان کر دیں، چلیے آپ بیان کر دیں، بیان کر دیں. اگر کوئی غلط خواب دیکھتا ہے اور غلط خواب بیان کرتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب سے وہ راضی ہے. تو جب اس خواب سے وہ راضی ہے تو اپنے گڑھے ہوئے غلط خواب پر اس کا ایمان و عقیدہ ہے. ایسا انسان مسلمانوں کے لائق نہیں ہے، نہ اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل ہے.
دیکھیے میں نے نعرے رسالت مفتی شعبان علی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے ایک عظیم مفتی سے سبحان جو اللہ. ہمارے درمیان میرا جہاں تک خیال ہے سب سے معمر مفتی ہیں، ان سے حکم شرع ہم نے بیان کیا. انہوں نے جو بیان کیا وہ حکم شرع ہے، اس کا ماننا سب پر واجب ہے. لہذا دعوت اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے، دعوت غیر اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے. ابھی میں جو کچھ بھی بیان دینے والا ہوں اور لکھنے والا ہوں، دعوت بحمدہ تبارک و تعالیٰ، یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر کرم ہے. جب کبھی مصر کے اعلیٰ حضرت پر طوفان برپا ہوا، بحمدہ تبارک و تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت نے مجھ پر کرم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کی کرم نوازی ہو رہی ہے مجھ پر، اور دعوت اسلامی ہو، دعوت غیر اسلامی ہو، یا لفظ سنی اس دعوت کے ساتھ لگا ہوا ہو، سنی دعوت اسلامی کہلانے والے دونوں کا جنازہ اسی بمبئی میں ہم اہل سنت کے ہاتھوں سے دفن ہونے والا. کیا بات ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سید حسین